آپ سب خوش ہیں؟ عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ آئے میرے ساتھ مقدس پالوس رسول کا خط کلسیوں کی کلیسیا کا نام، مقدس پالوس رسول کا خط کلسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب، اور ہم اس کی 21 اور 22 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ سنیے گا، خداوند کے مقدس کلام میں بڑی خوبصورت بات کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ اپنی جگہ پر بیٹھیں۔ عزیزو، خداوند کا کلام جو ہر صبح ہماری مدد کرتا اور ہمیں سنبھالتا ہے۔ عزیزو، اس بات پر دل لگائیے اور خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ ہم نے صبح کے پیغام میں سیکھا تھا کہ وہ عورتیں صبح کو خوشبودار چیزیں لے کر نکلی اور انہوں نے اس بات کو بھی اپنے دل میں رکھا کہ پتھر کو اس قبر پر سے کون لڑکائے گا، لیکن وہ پتھر کو تو نہیں ہٹا سکتی تھی، لیکن تو بھی وہ نکلی۔ اس بہت بڑے پتھر سے ان کے اندر بہت بڑا امان تھا، جو وہ پتھر تو کیا پہاڑوں کو ہٹا دینے والا تھا۔ وہ ایک پتھر تو کیا، اس طرح کے ہزاروں پتھر بھی ہوتے، ان کے اندر امان تھا کہ ہم یہ خوشبودار چیزیں لے کر نکلی ہیں۔ میرے عزیزو، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، خدا کا کلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، کلام خدا میں لکھا ہے، جب وہ پہنچی تو پتھر لڑکا ہوا تھا اور قبر خالی تھی، اور مقدس پول آج اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں، اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں، خدا قادر نے اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے وہ جو مر گیا تھا اور جی اٹھا، وہ جو کہتا ہے میں مر گیا تھا اب جی اٹھا ہوں، اب عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ عزیزو، اس نے جو کہتا ہے میں جی اٹھا ہوں، اعلان کرتا ہے اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا۔ جب وہ منہ
تو میرے عزیزو، نہ صرف یسوع بدن میں کیا تھا، انسان، خدا نہیں مرتا. بہت سے لوگوں کا یہاں پر نظریہ ہے اگر یسوع مر گیا تو لوگ کہتے ہیں ان کا خدا مر گیا. لیکن میرے عزیزو، خدا یسوع نے زمین پر آ کر انسانی بدن لیا، جو مقدسہ مریم کے بدن عطر سے، کیونکہ وہ ہمارے لیے انسان بنا تاکہ ہم انسانوں کو رہائی دلا سکے، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا تھا. عزیزو، جب وہ ہوا اور دفن ہوا، اور ہم نے گڈ فرائیڈے کو بھی یہی پڑھا تھا اور سنا تھا کہ صلیب پر نہ روح القدس اور نہ خدا ہوا، بلکہ بیٹا جو انسانی بدن لیے تھا. روح تو ازلی تھی جس نے باپ کے سپرد کر دی، لیکن آج ہم اس بات کو کچھ یوں سیکھتے ہیں کہ وہ بے الزام ہمیں بنانا چاہتا ہے، یقین دلاتا ہے کہ میں مر گیا تھا، اب جیتا ہوں، اب عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور میروا کی کنجیاں میرے پاس ہے. وہ کہتا ہے اس کے ساتھ جب ہم ہوئے، ہم کہتے ہیں جب اس کے ساتھ ہوئے تو ضرور اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہوئے تو ضرور اس کے ساتھ ہے جیئیں گے بھی. کیوں لکھا ہے؟ میل کے سبب سے. عزیزو، لکھا اب اس نے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا میل کر لیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے. جو پہلے خارج تھے، یسوع مسیح کے کفارہ دینے سے، یسوع مسیح کے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے جو دل سے دشمن تھے، اور جو یسوع مسیح کو دشمن ہوتے ہوئے بھی قبول کر لیتے ہیں، ان کے لیے بھی کفارہ فائدہ مند ہو جاتا ہے. جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے پر اب نہیں رہے، ایمان لانے کی وجہ سے، قبول کرنے کی وجہ سے، اس کی حضوری میں آنے کی وجہ سے وہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ پہلے عزیزو، کلام خدا میں لکھا ہے تاکہ وہ تم کو مقدس کیا کرنا چاہتا آپ کو؟ پہلے مقدس، پاک. کیونکہ اس کی آنکھیں پاک ہیں، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتے. کیونکہ خدا پاک ہے، وہ کہتا ہے پاک کو اس لیے کہ میں پاک ہوں. جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک اس لیے کہ میں پاک ہوں. وہ پہلے تم کو کیا کرے جی؟ مقدس. اور مقدس ہونے کے لیے اپنی پرانی فطرت کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا. اگر آپ پرانی فطرت کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، خدا گناہگار کو تو قبول کرتا ہے، لیکن
गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अजीजों, खुदा का कलाम जो हमारी रहनुमाई आज करता है, कलाम खुदा में खुदा चाहता है कि हम बेइल्जाम रहें, इसलिए वो पहले हमको मुकद्दस करता है। मुबारक है वो जो पाक दिल है, मुबारक है वो जो पाक दिल है। और पाक दिल के लिए लफ्ज़ जो बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है, वो पाक दिल जो हैं वो क्या करेंगे जी? खुदा को देखेंगे, वो खुदा को देखेंगे। और फिर खुदा अपने आप पर जाहिर करना चाहता है, खुदा अपना आप आपको दिखाना चाहता है ताकि आप उसको देखें। जब तक कोई चीज देखता नहीं तब तक कोई पसंद नहीं करता। और वो देखना चाहता है, वो मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि खुदा को देखेंगे। खुदा को देखने के लिए अगर आप खुदा को देखना नहीं चाहते तो फिर आप अपनी जिंदगी में गुनाह रखें। अगर आप अपने खुदा को देखना चाहते हैं, अपने आप को पाक कर लीजिए। बहुत से लोग कुछ मुख्तलिफ अंदाज से अपने आप को देखते हैं, लेकिन बाइबल की तालीम यह है कि अगर हमारे दिल पर इल्जाम आए भी तो क्या करना है? इल्जाम को दूर करने के लिए मुकद्दस पौलुस रसूल इब्रानियों के खत में कहता है, ओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल पर, ओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धोकर खुदा के पास चले। वो जो पाक हस्ती है, वो जो मुकद्दस है, वो जो जलाली है, वो जो उत्तम है, वो जो साहिबे जंग, वो जो इतना कदूस है कि उसकी आंखें बदी को देख नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कोशिश करेंगे हम 20 मिनट में इस मैसेज को वाइंड अप करें, लेकिन आपने सोना भी नहीं, आपने कलाम पर तवज्जो करनी है। लिखा है ताकि वो तुमको क्या करे? मुकद्दस और बेऐब गीत गाने। जिसके दिल में बदी हो जरा भी कहीं तो दुआ भी खुदा उसकी, जिसके दिल में बदी हो जरा भी कहीं तो दुआ भी खुदा उसकी सुनता नहीं। बेऐब, ऐब जिस तरह बुलाने वाला पाक है, उसने कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? वो शरा के आलमों के पास उसको ले गए, फकीयों, फरीसियों और बादशाहों के पास ले गए, लेकिन उस पर कोई गुनाह साबित ना कर सका क्योंकि वो बेऐब निकला। और इसी तरह जो मसीह जो पाक है, वो अपनी कलीसिया को भी पाक देखना चाहता है। खुदा के लोगों, बहुत से लोग मसीह यीशु के हमें पाक करने और कुफारे के सबब से हमें डांपने की वजह से अपने आप को इल्जाम देते रहते हैं और ये कुफारे की मौजूदगी में खुद को मुजरम ठहराने का रुझान किसी सूरत में मुफीद नहीं।
ہم غلطی کرتے ہیں، اپنے اوپر الزام لے لے کر اپنے اندر گناہ کا بیج بوتے رہتے ہیں. کوئی بات نہیں، اینے گناہ کرنے کو ہو کرنا کے کی فرق پڑے گا، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے. ایک اور ہو جائے گا، کوئی گل نہیں، خیر ہے، بتھیرے گناہ نے میرے. بھئی گناہ پر تو غور کرتے ہیں، کبھی آپ رب الفاظ خدا پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کفارے کی موجودگی میں جو پاک کرتا ہے، لکھا ہے کلام خدا میں، مبارک ہے وہ آدمی جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈانٹا گیا اور جس کی بد کرداری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا. ہیلیلویا. کیونکہ وہ کیا کرے، پہلے مقدس اور پھر بے عیب. وہ دیکھتا نہیں، وہ اپنے گناہوں کو جیسے پورب پشچم سے دور ہے پھینک دیتا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے؟ آپ کو اگر دیکھتا ہے تو اپنی بیٹی اور بیٹا دیکھتا ہے. وہ آپ کو مقدس اور آپ کو ایک مقدسہ دیکھتا ہے. خدا کے لوگوں، اگر ہم کہتے ہمیں خدا نے معاف کر دیا ہے، ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، وہ ہمارے لیے مارا گیا، ہمارے لیے اس نے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھکوائے اور ہمارے لیے پسلی میں نیزہ کھایا، اور پھر ہم کہیں کہ ہم گناہگار بھی ہیں. وہ گناہگار تھا، وہ یسوع مسیح گناہگار تھا. بولیے میرے ساتھ بہنوں، یسوع مسیح نے گناہ کیا تھا. بہن جی میری طرف دیکھنا ہے، یسوع مسیح نے کیا گناہ کیا؟ اور اس پر گناہ ثابت ہوا؟ تو رسول اعظم کہتا ہے اس نے موت کے وسیلہ سے تمہارے ساتھ میل کر لیا. جو پہلے برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، جو دشمن تھے، جو ناپاک تھے، ان کو پاک کر لیا ہے. اگر کفارے کی موجودگی میں پھر بھی اپنے آپ کو گناہگار ہی کہتے رہتے ہیں تو پھر یسوع کا کفارہ کدھر گیا؟ اس کا مار کھانا ہمارے لیے. ہم کہتے ہیں اس نے میرے لیے مار کھائی ہے، اس نے میرے لیے سر پہ کانٹوں کا تاج پہنا، اس نے میرے لیے پسلی میں نیزہ کھایا. اگر اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے تو پھر بھی اپنے آپ کو اگر ایسا ہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے گناہ جنہ چڑھ دے تو ہے لیندا اونی دور ہو ساڈے پاپ خدا نے چکتے سارے سٹے دور دراڈے. ہم کہتے ہیں دور دراڈے پاپ سوڑ دیتے نے، پھر بھی اسی کہنے خدا نے سوڑ دیتے نے، پر اسی کھچ کھچ پاپوں لیانے اسی بڑے گناہگار ہیں. کہیں وہ پاک ہے، وہ مجھے پاک کر چکا ہے، مجھے مقدس کر چکا ہے، میرا کفارہ ہو چکا ہے، میں چھڑائی جا چکی ہوں، میں بچایا جا چکا ہوں، میرے گناہ دھل چکے ہیں، میری بیماری نہیں رہی، میری غربت نہیں رہی، وہ میری غربت کو ختم کر دیا، میری لعنتوں کو لے گیا، وہ مجھے مر کر مجھے زندہ کر دیا ہے. ہاللیلویا. زندہ ہوتے ہوتے سانو زندہ کیتا ہے، کام جگ تے انوکھا کر دیتا ہے. ہیلیلویا. عزیزو، کفارے کی نفی نہ کیا کرے. اپنے اوپر لہو بھی لیتے ہیں اور مجرم بھی بنے رہتے ہیں اور کہنے ایک ہو کر لیں گے. نہیں 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 نہیں، خدا ان کا کلام ہمیں کچھ اور سوچ دیتا ہے. کیا کرے گی؟ پہلے تم کو مقدس اور بے عیب اور بے الزام، الزام بھی کوئی نہیں ہے، بڑے لیٹروں میں بھی دندے رہے ہون گے، ایوی گناہ پر کوئی ثابت نہ کر سکا، جھوٹے گواہ بھی نہ سکے. آج بھی جھوٹیا نام نہیں رکھتا ہی ہے، آج بھی وہ جھوٹوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا. عزیزو، خدا کے لوگوں،
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا ان کے مقدس کلام میں جو ہمیں بڑی خوبصورت بات ملتی ہے. مقدس پولس رسول بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. تیتس کے خط میں لکھا ہے 3 باب میں, مگر جب ہمارے مومن جی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی. کیا کیا؟ نجات کا مطلب کیا ہے؟ رہائی دے دیتی, نجات دے دیتی, آزاد کر دیتا. گناہ وچوں کڈ کے تے پکیزگی دی حالت رکھ دیتا, مقدس کر دیتا, بے عیب بنا دیتا, بے الزام بنا دیتا. ہلیلویہ. کیا کیا؟ نجات دی, مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں. ہلیلویہ. ہلیلویہ. خدا کے لوگوں, کلام خدا میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ نجات دی ہے مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں, جو ہم نے خود کیے اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے, جسے اس نے ہمارے موننجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر فرات سے نازل کیا. یسوع مسیح دی معرفت مہربانی ہوئی فرات نال, کثرت نال. ہلیلویہ. کثرت سے مہربانی ہوئی ہے, تھوڑی جی مہربانی نہیں. چھوٹا جا کام نہیں کیتا, ایک دن بس کٹ دیتا گناہ وچوں, 2 دن واسطے, 4 دن واسطے نہیں, ہمیشہ واسطے بہت بڑی مہربانی ہوئی ہے. لکھا ہے تاکہ ہم اس کے فضل سے راست بات ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق وارث بنے. ہلیلویہ. یہ بات سچ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ان باتوں کا یقین طور سے دعویٰ کرے تاکہ جنہوں نے خدا کا یقین کیا ہے وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھے. یقین کر لیا ہے, اچھے کام کرنے کا خیال رکھو. ایک برا کام اور کرنے کا خیال نہیں, اچھے کام کرنے کا خیال رکھے. لکھا ہے, خیال رکھے یہ باتیں بلی اور آدمیوں کے واسطے فائدہ مند ہیں, مگر بیوقوفی کی حجتوں اور نسب ناموں اور جھگڑوں اور لڑائیوں سے جو شریعت کی بابت ہوں پرہیز کر, اس لیے کہ یہ لا حاصل اور بے فائدہ ہیں. 1-2 بار نصیحت کر کے بدی شخص سے کیا کر جی, کنارہ کر یہ جان کر کہ ایسا شخص برگشتہ ہو گیا ہے. برگشتہ مطلب کٹا تو بڑا برا نکلے گا, تو سمجھ کے دیکھ لو گے, ہے نا. برگشتہ, بد فعلی کرنے والا یا بد فعل کرنے والی برگشتہ ہو گیا کہ یہ پھر بھی یسوع مسیح کو قبول کرے تو بعد بھی گناہ ہی اپنی زندگی چ رکھدا ہے, ایک اور گناہ معاف کر دے گا خدا. نو, برگشتہ ہو گیا. کیا لکھا ہے؟ اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر, اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ مجرم ٹھہرا کر کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا رہتا ہے. جو ہی کہنے نا گناہ ہو جاندے نے, اہی جان بوجھ کے دینا پر سب کر دے. بہن جی جان بوجھ کے انجانے ہو گیا, ہو جاندہ کوئی گل نہیں. کیوں ہو جاتا ہے؟ کوئی نہیں ہوگا. جب لشکروں کا خدا ہوگا پھر گناہ نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟
پھر آسماں پہ شہر ہوگا, بادلوں کے پار ہوگا, زندگی وہاں پہ ہوگی, زندگی کا راج ہوگا, آنسو وہاں نہ ہوں گے, ماتم وہاں نہ ہوں گے, موت بھی نہ وہاں ہوگی. کیا ہوگا؟ ابدی وصال ہوگا. ہاللیلویہ. عزیزوں, بائبل کے ساتھ ہم آواز ہو جائیے اور بائبل کی بولی بولنا شروع کر دیجیے. آج سے وہ آپ کو پہلے مقدس کرتا اپنے پاس لانے کے لیے. آپ کو اس نے مقدس کیا ہے, آپ کے گناہ معاف کر دیے ہیں, آپ کو بے الزام کر دیا ہے, آپ پر کوئی الزام نہیں دے سکتا. میرے ساتھ رومیو کا خط اس کا 8واں باب نکالیے. رومیو کا خط 8واں باب اور اس کی 32 آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. لکھا ہے, جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا, اس کے ساتھ اور سب چیزیں اس کے ساتھ سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا. اگر بیٹا دے دیتا تو چیزاں کیوں نہ دے گا؟ سب چیزیں کیوں نہ بخشے گا. لکھا ہے, خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا. بائبل کی بولی بولے, کہنے ساڑھے دل کہنے نظری سانو لاتی ہے, نظری لگ گیا ہے تو کیتا کرایا, کوئی نہیں کر سکتا. یسوع کا لہو جب کام کر جاتا ہے, دنیا کی کوئی ہستی کام نہیں کر سکتی. کوئی کیتا نہیں, کوئی فیتا نہیں. سارے درمیان وہ ہے, وہ اب تک جیتا ہے. ہاللیلویہ. کہتا ہے خدا کے برگزیدوں پر کون نالش, کون لعنت کرے گا. کسی کی جرت ہے؟ کلام خدا میں لکھا ہے نا, جس پر تم برکت چاہو گے برکت ٹھہر جائے گی, اور جس پر تم لعنت کرو گے لعنت ٹھہر جائے گی. جو تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بند جائے گا, اور جو تم زمین پر کھولو گے آسمان پر کھل جائے گا. خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا. کون نے جرت کی دی ہے خدا کے برگزیدوں خلاف کوئی بول جائے؟ آپ خون کے خریدے ہوئے لوگ ہیں, آپ اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں. ہاللیلویہ. عزیزو, لکھا ہے خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا. خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے. کون راست باز ٹھہرا رہا ہے؟ خدا. تو ہم کیا کریں, اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتے رہتے ہیں. خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے. کون ہے جو ان کو مجرم ٹھہرائے گا؟ کون ہے جرت کی دی ہے؟ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں, کون ان کو مجرم ٹھہرائے گا؟ سنیے گا, مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دائیں طرف ہے. اور اگلی بات لکھی ہے, اور ہماری شفاعت کرتا ہے. ہاللیلویہ. وہ خداوند ہمارا شافی ہے. ہاللیلویہ. خدا کے لوگوں, اپنے اوپر الزام نہیں, اپنے اوپر یہ پیغام لے لے, میں چھڑائی جا چکی ہوں,
میں اسے قبول کرنے کی وجہ سے میں پاک ہو چکا ہوں, میرے گناہ دھل چکے ہیں, میرے اندر سے ساری بدی جا چکی ہے. اس کا کلام اندر آ گیا ہے. ہیلیلویا. خدا کے کلام میں اگر ہم پڑھیں عبرانیوں کے خط میں, تو وہاں پر لکھا ہے اس کی مرضی کے سبب سے ہم یسوع کے جسم کے ایک بار قربان ہونے سے پاک کیے گئے ہیں, اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا اور ایک ہی طرح کی قربانیاں گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی. رسول اعظم فرماتے ہیں لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی بار قربانی گزران کر خدا کی دائیں طرف جا بیٹھا, اور اس وقت سے منتظر ہے, چاہتا ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے. دشمن کس طرح؟ اگر وہ بھی گناہگار تو تسی بھی گناہگار ہونا چاہیے. پر وہ بھی بدکار تو تسی بھی اپنے آپ کو بدکار کہیو. اسی بڑے بدکار, اسی بڑے گناہگار ہیں. خداوند کی سوچ کیا ہے سنیے گا. لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے کی بار ایک ہی قربانی گزران کر گناہ خدا کی دائیں طرف جا بیٹھا, اور اس وقت سے منتظر ہے, اس وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے. کیوں؟ وجہ کیا لکھا ہے, کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ کامل کر دیا. ہاللویا. کامل کا مطلب پورا کر دیتا ہے. اس لیے تو اس نے کہا تمام ہوا, فتح بھی کا اعلان ہوا. ہاللویا. عزیزو سنیے گا, لکھا ہے قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے 2 دن واسطے نہیں, کچھ سالہ واسطے نہیں, یا زمین پر رہتے ہوئے نہیں, ہمیشہ کے لیے فارغ مقدس کر دیا, کامل کر دیا. جو پاک کیے جاتے ہیں, کیا لفظ ہے؟ جو مقدس کیے جاتے ہیں, جو پاک کیے جاتے ہیں. عزیزو, نجات کامل ہے ہماری, ادھوری نجات نہیں ہے. یسوع کے قربان ہونے اور گناہ کے مٹائے جانے کے بارے میں مقدس پولس رسول عبرانیوں کی کلیسیا کو کہتے ہیں, مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک ہی بار ظاہر ہوا کہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو کیا کرے؟ مٹا دے. اور اگلی بات لکھا ہے, او ہم امان رکھیں کہ گناہ مٹ گیا ہے. کی کریے؟ امان رکھو کہ گناہ کیا. کچھ لوگ تھے توبہ کر لیندے نے وڈے ہوندے, کچھ لوگ تھے سیدھا ہی بن لیندے نے, بیاہ کر کے بھی کہندے نہیں, ہو جے بھی گناہ کرنے, ہجے بھی نہیں توبہ کرنی, ہجے بھی نہیں یسوع کو قبول کرنا. دا پیڑا سیدھا موت میں چلے جاندے نے, ہلاکت کی زندگی نو قبول کر لیندے نے, یسوع نو نہیں قبول کرتے. خدا دی میز دے اتے نہیں آندے, تے شیطان دی میز داخل ہو جاندے. خدا دے لوگو, اور ہم برے کے لہو اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث
इब्लीस पर गालिब आए हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, बरे के लहू और अपनी गवाही के कलाम के बायस इब्लीस पर गालिब आ गए हैं। मगर याद रखें कि जिसने आपकी निजात, याद रखें कि अपनी निजात की गवाही देना ना छोड़ो। अगर अपनी निजात की गवाही देना छोड़ देंगे, इब्लीस गालिब आ जाएगा। लोगों ने दसो मैं निजात पा चुका, मैं आजाद हो चुका, मैनू खुदा ने पाक कर देता है, मैनू मुकद्दस कर देता है, मैनू बेऐब कर देता है अपने बेटे के खून के वसीले। हालेलुया। ते गुनाहां नूं देखना। अगर इब्रानियों दा मुसन्नफ 8वें बाब की 12वीं अच कहंदा है, बड़ी खूबसूरत गल सिखांदा है, इसलिए कि मैं उनकी निराशियों पर रहम करूंगा। की कहता खुदा, मैं उनकी निराशियों पर और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। हालेलुया। मैं उनकी निराशियों पर रहम करूंगा, उनके गुनाहों को कभी याद नहीं करूंगा। ये लश्करों के खुदा का कौल है। खुदा इंसान नहीं के झूठ बोले, ना वो आदम जात अपना राधा बदले, जिसे कबूल कर लेते हैं, जो सच्चे कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले और अपने आप को बेइल्जाम बनाकर शुक्रगुजारी करते रहे। क्या करना है? इल्जाम थे दूसरे ते भी बड़े दिने, अपने आप को बेइल्जाम समझो। दूसरे च अगर कीड़े बड़े काट दो तो अपने आप को खुदा की दूरी ठीक रखो। कुछ लोगों में तो तकिया होता है, लेकिन अपने आप पर खुदा पर फक्र करे। रसूल कहता मैं किसी और चीज पर फक्र नहीं करता, बल्कि मसीह की सलीब पर गवाही देते रहे। मुझे यीशु ने शिफा दे दी है, मुझे यीशु ने आजाद कर दिया है, मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं, मेरी बीमारी खत्म हो गई है, कुर्बान होने से मुझे उसने जिंदा कर दिया है। गवाही देते रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु दी। बड़ी कट बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां।